سورہ زمر میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہاں تک کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے، وہاں کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، خوب خوب مزے سے رہو، مبارکباد دیں گے، بس ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اب یہاں سے نہیں نکلنا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو 6 مہینہ خوشی سے دنیا میں ملتا ہے، 6 سال خوب عیش کے زندگی گزارتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر لاس ہو جاتا ہے، پیسہ کی مجبوری آ جاتا ہے، تو اس کی جو خوشی ہوتا ہے میرے بھائیوں، ایسوں والی جو خوشی ہوتا ہے وہ روڈوں میں آ جاتا ہے۔ ایسا وہ جنت میں نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ 600 سال خوب عیش کیا، مزہ آیا، اب پھر وہی مزدور ہو جائے گا، وہی غریب ہو جائے گا، ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو جنت مل جائے گا میرے بھائیوں، وہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گا۔ جنت میں قیام کرنے کے لیے اعجاز و کرام کے ساتھ جو داخل کیا جائے گا، اس کے استقبال کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے۔ جنت کے جو محافظ فرشتے سلام کریں گے، ایس کی زندگی مبارکبادی دیں گے، اور یہ سنائی دیں گے کہ آپ حضرات ہمیشہ باسلامت رہو گے، نہ خوف و ہراس ہوگا، نہ کسی طرح کی گھبراہٹ ہوگی، نہ کوئی رنج و غم، دکھن، مصیبت، پریشانی، تکلیف، بربادی، آبادی، زندگی، غریبی، کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ رعد میں ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر، جو ان کو دیا اس میں ظاہر اور پوشیدہ طریقہ پر خرچ کرتے ہیں، حسن سلوک کے ذریعہ بد سلوکی کو دفع کرتے ہیں، ان کے لیے اس ذہان سلوک کے ذریعہ بیویاں اولاد میں سے جو لائق ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے ان کے پاس فرشتے یوں کہنے کو آئیں گے تم پر سلامتی ہو، اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا، سو اس جہان میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اور جنتی کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنایا، جنت میں جہاں چاہے مقام کرے، سو اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اس دن میرے بھائیوں پتہ چلے گا، خوشی معلوم ہوگا۔ آج میرے بھائیوں ہم کر رہے ہیں، دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں نقد ہم سب کو پسند ہے، ادھار کسی کو پسند نہیں۔ میرے بھائیوں آج جو ہم کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔
اگر آج ہم عمل کر رہے ہیں، صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی مانتے ہیں، تو میرے بھائیوں آخرت میں وہ سب چیز ملیں گی وہاں کی جو خوشی ہوگا، جو احساس ملے گا، کیا مزہ آ جائے گا. اسے کہا جائے کہ اب تجھے جو رہنا ہے یہاں پہ کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے، کوئی شادی نہیں کرانا ہے تمہیں کوئی بچوں کی، کسی کو پڑھانا نہیں ہے، کسی کو اسکول لے کر نہیں جانا ہے، کسی کے کھانے کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. خود ہی یہاں پہ جنت میں عیش کریں گے، جہاں چاہے جنت میں رہیں گے، جس جگہ میں چاہیں گے کہ ہم رکیں. میرے بھائیو آج ہم یہاں سے بازار میں کہیں چلے جائیں تو کسی جگہ ہم 10 منٹ رکتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد کوئی کہنے والا مل جاتا ہے، بھائی آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں، کوئی کام ہے. اس سے بتانا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی میں اس عذر کی وجہ سے اس جگہ میں ہم رکے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہمارا تقاضا ہے، اور ہمارا تقاضا پورا ہوگا ہم چلے جائیں گے. اور جنت میں کیا ہوگا کہ جہاں پہ چاہے رک سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. اور سورہ زانا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور ان کے دلوں میں غبار تھا، اسے ہم نکال دیں گے. ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین جو ہے نا ایک روٹی بن جائے گا، اور قہار جبار اپنے دست قدرت میں لے کر الٹے پلٹے گا. جیسے تمہیں سے ہوتا ہے نا، ہم سے روٹی جو نہیں بناتے ہیں، رکتے ہیں یا کہیں پہ جاتے ہیں تو اس روٹی کو کیسے الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، تو ویسے ہوگا. تو میرے بھائی سے تو دنیا ہی ہوگا. دنیا ہوتا ہے نا، بہت ایسے غریب انسان ہوتا ہے اور ان کا اچھا کیا ہوتا ہے کہ مطلب یہ پھل نہیں کھائے تھے. کچھ ایسے انسان ہوتا ہے، کچھ ایسے چیز ہوتے ہیں جو اس کی غریبی کی وجہ سے وہ نہیں کھا پاتے ہیں. کیونکہ ہر چیز کو ہر انسان تو سب نہیں لے پاتے. وہ بازار میں جاتے ہیں جو 40-50 میں مل جاتا ہے، پیکٹ والا وہ لے کے آ جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں. کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں کہ بہت ایسے چیز اس کے دل کے اندر دفن کی دفن ہو جاتا ہے. تو جنت میں کیا ہوگا تو سب سے پہلے وہ چیز کو پورا کیا جائے گا جو انسان کا دنیا کے اندر پورا نہیں ہوا. پہلا چیز دنیا کی ساری ذائقہ کو کھلا دیا جائے گا، تاکہ جنت کا ملنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ ہاں دنیا میں وہ چیز تو نہیں کھائے تھے، وہ اس کا مزہ تو یہ کیسا ہے. یعنی پہلے دنیا کا جتنی چیز خواہشات تھے ان کے، پہلے اس چیز کو جو ہے نا جنت کا جو بنا کر جو ہے جنت کے مہمانی جو ہوگا پہلا وہ دنیا کو کھلا دیا جائے گا. سارے خوشی، سارے ذائقہ. منادی جنت میں پکار کر اعلان کرے گا کہ اے جنت والو، تمہارے لیے بات طے شدہ ہے کہ ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے. اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے. اور یہ کہ ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی محتاج نہیں ہوگے. یعنی اعلان کر کے بتایا گا، منادی آواز دے گا خدا کی طرف سے.
اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والا جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا، داخلہ جنت کے وقت سب 30 سال کر دیے جائیں گے۔ اس سے کبھی نہ آگے بڑھیں گے اور نہ کبھی پیچھے ہوں گے۔ 30 سال کی عمر درمیانی عمر ہے، اس میں نہ بچکانہ نادانی ہوتی ہے، نہ جسار ہوتے ہیں۔ اس عمر میں دماغ کنٹرول میں ہوتا ہے، شباب کامل اور فہم کامل دونوں حاصل ہوتے ہیں، حوص و حواس ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مگر نہ بڑھاپا آئے گا، نہ جوانی میں کمزوری آئے گی، نہ حوص و حواس میں خلل پیدا ہوگا، نہ دانت اکھڑیں گے، نہ بینائی میں فرق آئے گا۔ جنت کی عمر 33 سال بھی وارد ہوئی ہے، 33 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی چیز کا ٹینشن آئے گی، وہ خوشی ہمیں مل جائے گی، وہ آزادی ہمیں مل جائے گی، وہ فرمائش ہماری پورا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، مزہ آ جائے گا۔ دوستوں، ہم سے دعا کریں گے کہ باقی زندگی اللہ اور رسول کے بتائے طریق پر گزرے۔ آمین ثم آمین۔